الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میلاد پاک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث مبارکہ اور اس سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ جو اس کی بنیاد ہے اس حدیث مبارکہ کی۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد کی کنیت کے ساتھ بلایا۔ ابو محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو کس کنیت سے بلایا؟ ابو محمد، اے محمد کے باپ۔ تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے، یعنی مجھے یہ کنیت کیوں، آپ نے مجھے اس نام سے کیوں پکارا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اب آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں آپ سے بواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ کس نے عرض کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ کس سے عرض کی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیا عرض کی؟ کہ میں بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں، میری مغفرت فرما۔ حق تعالیٰ نے، رب کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ابھی میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے اپنی طرف سے میرے اندر روح پھونکی اور میں نے جو سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے معلوم کر لیا، یعنی مجھے یہ علم ہو گیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کا نام ملایا ہے جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اب رب نے کیا فرمایا؟ ہمارے پیارے اللہ نے فرمایا اے آدم تم سچے ہو، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ امام طبرانی نے اس کا ذکر کر کے مزید یہ روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد میں سب انبیاء سے سب سے آخری نبی ہوں گے۔ اب حدیث مبارکہ میں بالکل اس کا ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، کوئی تشریح نہیں پڑھ رہا، یہ حدیث مبارکہ کی عربی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ بڑی ایمان افروز، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس اور جسد اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ
جو میرے محبوب پاک کے جسم اقدس اور جسد اطہر کی تخلیق کے لائق ہو، تو وہ سفید مٹی کی ایک مٹھی روضہ اطہر والی جگہ سے لے کر اس جگہ سے جہاں نبی علیہ السلام کا روضہ انور ہے، اس مقام سے ہم کہتے ہیں نا کہ جہاں بندے کی مٹی ہوتی ہے وہ وہیں پہنچتا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا زمین تھا. تو نبی علیہ السلام کو کس مبارک پاک شفاف سفید مٹی سے آپ کا جسم اطہر تخلیق فرمایا گیا؟ وہ کون سی مٹی ہے؟ روضہ اطہر کی مٹی. تو جبریل امین روضہ اطہر والی جگہ سے مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حکم سے پھر اس مٹی کو تسنیم کے پانی سے گوندھا گیا، جنت کی نہروں میں اسے دھویا گیا، پھر نور نبوت اس میں رکھ دیا گیا اور اس کو عرش و کرسی لوح و قلم اور آسمانوں و زمینوں میں ہر جگہ پھرایا گیا تاکہ ملائکہ اور ہر شے حضور نبی پاک علیہ السلام کے شرف، آپ کے مقام، آپ کے فضل کو پہچان سکے. ابھی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ جانا تھا، یعنی ان جہاں جہاں پھرایا گیا ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیا، تو ابھی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ جانا تھا. پھر نور محمدی تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا گیا تو پھر آدم علیہ السلام کی پشت میں نور محمدی کو ودیعت کر دیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کیا آگے فرمایا کہ ان کی پشت میں ودیعت کر دیا گیا، کن کی؟ آدم علیہ السلام. باپ تھے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ابو محمد ہیں، محمد علیہ السلام کے ہم سب کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ. تو ان کی پشت میں وہ نور محمدی رکھ دیا گیا. بڑی توجہ سے بات سنی، عقیدہ یہاں سے واضح ہو گئی. حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو کہ آدم، وہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جھلکنے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا. اور ان سے کہا گیا، اے آدم یہ تیری نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں. جب حضرت حوا کے بطن اطہر میں حضرت شیس علیہ السلام منتقل ہوئے تو وہ نور بھی حضرت حوا کے بطن اقدس کی طرف منتقل ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا کس سے بنایا؟ حضرت حوا سے. جب شیس علیہ السلام منتقل ہوئے، دیکھیں اولادیں بہت، حضرت آدم علیہ السلام کو تو اور بھی بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، مگر جو شیس علیہ السلام ہے یہ بھی نبی ہیں اللہ کے، تو اولادیں اور بھی ہوئی. مگر جب شیس علیہ السلام حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اطہر میں گئے تو یہ نور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ عنہ کے بطن اطہر میں شیس علیہ السلام کی صورت میں منتقل ہو گیا. شیس علیہ السلام کون ہے؟ شیس علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد ہیں، یعنی حضور کا سلسلہ چلا نا. تو شیس علیہ السلام وہ بیٹے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی وہ باپ ہیں حضور کے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام تک جو سلسلہ آ کر ملتا ہے اس میں آدم علیہ السلام کے جو بیٹے جن سے وہ نسل چلی، جس سے حضور تشریف لائے، وہ شیس علیہ السلام سے چلی. وہ جو نور محمدی آپ کی پشت میں آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا تھا وہ کس میں منتقل ہوا؟ شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا. آپ سنیے، حضرت حوا کے بطن اطہر میں شیس علیہ السلام منتقل ہوئے تو وہ نور بھی حضرت حوا کے بطن اقدس کی طرف منتقل ہو گیا. حضرت حوا ہر دفعہ جڑواں بچوں کو جنم دیتی. سبحان اللہ. یہ حضرت حوا کی شان. جب بھی آپ کی ولادت ہوتی تو جڑواں بچے پیدا ہوتے، مگر جب شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو صرف شیس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا نور منتقل ہونا تھا. تو صرف اور صرف شیس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے اور وہ تمام بھائیوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں مرتبے میں، کمال میں، ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ تھے. پھر نبی علیہ السلام کا نور یکے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے اس دنیا میں ولادت باسعادت ہو.
یہ ولادت کا ایک مختصر سا تذکرہ ہے، مگر آپ دیکھیے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہمارا جوش اور جذبہ اور ہمارا رواں کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے عظیم نبی کے پیروکار ہیں، کتنے عظیم نبی کے نام لیوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو احادیث مبارکہ ہیں یہ 40 کی تعداد میں ہیں۔ ہمارے محترم عبد المجید صدیقی صاحب نے ایک کتابچہ ترتیب دیا، یہ میرے ہاتھ میں 40 کی تعداد میں یہ حدیث مبارکہ کا مجموعہ آپ نے ترتیب دیا ہے، جس کا عنوان ہے نور محمدی خلقت سے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی خلقت سے لے کر اور آپ کی ولادت تک، جب حضور کے نور کو پیدا فرمایا گیا اور جب آپ اس دنیا کی میں آپ کی ولادت ہوئی، اس پورے واقعات کو احادیث کریمہ میں جہاں جہاں بیان کیا گیا ہے تو اس کی 40 احادیث مبارکہ اس کتاب میں عبد المجید صدیقی صاحب، اور اس کی آپ یہ کہیے کہ تقریب رونمائی کہتا ہوں میں، اس کی تقریب، اس کتاب کی تقریب رونمائی اور اس کے حوالے سے خصوصی محفل، اور اس پوری 40 احادیث کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی بروز جمعرات بعد نماز عشاء ان کے رہائش گاہ فرحان ٹاور میں فلیٹ نمبر B203، اس میں آپ تمام حضرات نے شرکت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی طرف سے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو۔ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوگا، جس کے اندر صرف یہ 40 احادیث مبارکہ یہ جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں، یہ 40 احادیث مبارکہ وہاں پر پڑھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سنیں گے، ہم سب سنیں گے وہاں پر، اور وہاں یہ پڑھی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارا ایمان بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے جتنے بھائی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بروز جمعرات آپ حضرات نے اس محفل میں ضرور شرکت کرنی ہے، اور اس میں جو بھی بھائی آئیں گے ان کو یہ کتاب تحفتاً پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ جو ساتھی بھی آئیں گے ان کو یہ تبرک ہے، اس محفل کا یہ تبرک ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کتاب آپ کو عبد المجید صدیقی صاحب کی طرف سے تحفے میں آپ کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ، اور آپ یہ جان کر خوش ہوں گے۔ میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دوں۔ عبد المجید صدیقی صاحب نے یہ فوٹو کاپی کا پروگرام بنایا تھا کہ انہوں نے کتاب سے اس کو پوری احادیث کو پورا لے کر اور اس کی کاپی بنا لی تھی، اور ارادہ یہ تھا کہ اسی طرح فوٹو کاپی کر کے تقسیم کر دیا جائے گا، مگر یہ اللہ کا فضل ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ وہ جس سے چاہتے ہیں دین کا کام لے لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں دین کا کام۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ ہے فلاں، یہ اللہ کی کا انتخاب ہے، یہ سلیکشن ہوتی ہے، دین کے کام کے لیے بندے کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیکشن، بہت سے لوگ ہیں ہمارے مگر چند 2 آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دین کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، ہم اللہ کی نعمت ہے، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ذکر کیا اپنے گھر میں، تو ان کے جو ہے داماد ہیں، انہوں نے اس کا بیڑا اٹھا لیا اور ان کے بغیر بتائے صرف ان کو انہوں نے یہ پرووائڈ کیا کہ اس کی کاپیز کر دی کیا، انہوں نے جو ہے اس پوری کو پبلش کیا پورا۔ آپ دیکھیں اس کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں کلرڈ پیپر پہ اس کو کتنے خوبصورت اس کا حاشیہ دیکھیے، اور اس کو دیکھیں کتنے پورا اس کو جو ہے وہ لکھوایا۔ یہ تو فوٹو کاپی تھی نا، یہ دیکھیں اس کا پرنٹ کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور، یعنی اس کو پورے کو لکھوایا گیا ہے۔ لکھوانے کے بعد اس کی ڈیزائننگ ہوئی ہے، ڈیزائننگ کے بعد اس کی پرنٹنگ ہوئی ہے، پرنٹنگ کے بعد بائنڈنگ ہوئی ہے، بائنڈنگ کے بعد پوری لیمینیشن کے ساتھ انہوں نے مکمل اس کو تیار کروایا۔ انہوں نے کہا 50 کاپی کروانا، انہوں نے ماشاءاللہ 100 سے زیادہ کاپیز اس کی تیار کروائی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج مجھے مجید صدیقی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ نہیں کہ ان کی ہم تعریف کر رہے ہیں، ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ دین کا کام جس سے بندہ لینا چاہے۔ اور وہ 200 کا جو کارٹن میں 200 کا سیٹ تھا پورا، اور وہ صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم ان کی غیر موجودگی میں ان کی اچھائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اچھائی بیان کرنے پر ہمیں بھی اس کی جزا عطا فرمائے۔ وہ اپنی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، کئی لوگ ان کے ملازمین ہیں۔ انہوں نے کل خاص طور پہ ان کے گھر جب وہ یہ دینے آئے ہیں تو کارٹن ہے، میں نے آج وہ کارٹن اٹھایا تو مجھ سے وہ اٹھ نہیں رہا،
इतना भारी था, जाहिर है कि मोटा पेपर इस पे इस्तेमाल हुआ है, और 200 कॉपीज हैं इस बुक की, 200 कॉपीज थी पूरी पैक। उन्होंने वो गेट पे फरहान टावर पे गाड़ी खड़ी की है खुद ने, और उसको जो है कंधे पर उठाया है। डायरेक्टर लेवल का बंदा है, अपने मुलाजमीन को, ड्राइवर को ला सकता था साथ, मगर उसने कहा कि ये भी नौकरी मैं ही अदा करूंगा, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की नौकरी है। देखो ये जज्बा है, ये जज्बा है हमारा। हम ये ना कह रहे यार तुम दरी बिछाओ, तुम चांदनी उठाओ, तुम ये करो, ये तरीका नहीं। दीन के काम में तो बढ़ चढ़ कर हमारे नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी की तामीर हो रही है, सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आप ना उठाएं ईंटें, हम है ना आपके गुलाम। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैं नेकी कामों में मैं पीछे रह जाऊं, मैं ना आगे बढ़ूं? तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम कायनात के ताजदार हैं, मगर ईंटें और गारे उठाते हैं और मस्जिद नबी की तामीर में पेश है। कोई ऐसा पीर आज के दौर में है? कोई ऐसे जो आजकल के हम जिन सफों में हम रहते हैं और जहाँ लोगों को हम देखते हैं, जिनकी हम तकरीर करते हुए लोगों को देखते हैं कि लोगों की तकरीर कर रहे हैं, कभी उनको देखा है आपने आ गया? हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ग़ज़वा खंदक के मौके पर सहाबा गए हुजूर की बारगाह में, अपना कपड़ा उठाया और दिखाया कि पत्थर बंधा हुआ है, कि हुजूर 3 दिन से कुछ खाया नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो अपना दामन उठाया तो क्या देखते हैं, एक नहीं 2 पत्थर हुजूर के पेट पर बंधे हुए। ये सरकार की शान है। तो वो मेरे भाई ने कंधे पर उठाया और इसको इनके घर तक पहुंचा। तो ये भाई ये खिदमत है, ये दीन की खिदमत है, इन्होंने इसका एहतमाम किया है। मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि बरोज़ जुमेरात बाद नमाज़ इशा इनके घर पे आप सब तशरीफ़ लाइएगा। इंशाअल्लाह ताला ये पूरी किताब आपको समात भी होगी इंशाअल्लाह इसकी अहादीस की, और साथ साथ इंशाअल्लाह ताला ये किताब तोहफ़तन आप तमाम हाज़रीन को ये वहाँ महफिल में पेश किया है। मुझे आज तोहफ़ा मिल गया, मैं इनके घर गया था, इन्होंने मुझे इसका तोहफा दे दिया। आप तमाम हज़रात का तोहफा इनके घर में इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह ताला आप सब कुछ। अब 2 ऐलानात समात फरमा लीजिए, बड़े गौर